جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ آمنہ اور بلال کے درمیان کچن ود آمنہ چینل کو لے کر زبردست محاذرائی چل رہی ہے، جس کی وجہ بہت سے لوگ عمیر کو سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ بلال کو بھی بلیم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خاندان میں ایک زبردست قسم کی فیملی پالیٹکس بھی چل رہی ہے۔ سب لوگ آمنہ، عائشہ اور عمیر کو بلیم کر رہے ہیں، مگر جس انسان کی طرف لوگوں کا زیادہ دھیان نہیں جا رہا وہ ہیں سمینہ میڈم، جو جب سے شادی کر کے اس خاندان میں آئی ہیں تب سے اسی کوشش میں ہے کہ وہ اور بلال الگ ہی رہیں۔ سمینہ میڈم کو یہی لگتا ہے کہ اس نے بلال سے شادی کر کے ہی پورے خاندان پہ بہت بڑا احسان کر دیا اور اس کے علاوہ اسے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پورے خاندان کو اس کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے کیونکہ وہ بہت پڑھی لکھی ہے اور جرمنی میں جاب کرتی ہے۔ ماننا کہ کچن کی بات عمیر نے شروع کی، جو کہ زیادہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی وائف اپنا حق نہیں لے پا رہی اور وہ اپنی وائف کی مرضی سے ہی اس کے حق کے لیے بات کر رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ظاہر ہے ان کی اب اپنی فیملی ہے اور انہوں نے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اور اگر عمیر اتنا ہی لالچی ہوتا تو شادی کے فوراً بعد ہی چینل کا مطالبہ شروع ہو جاتا، اور تو اور عمیر نے تو رہائش بھی ان کے گھر کے پاس ہی رکھی تاکہ آمنہ کو بلال کے ساتھ جا کے شوٹنگ کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اس کچن کے معاملے کو جس نے سب سے زیادہ کیش کرایا ہے وہ ہے سمینہ۔ اس معاملے کو سمینہ اور بلال سمجھداری سے بھی ہینڈل کر سکتے تھے کیونکہ یہ بلال کی بہن اور بہنوئی کا معاملہ بھی تھا، لیکن سمینہ نے بلال کے کان بھرنا شروع کر دیے اور اس کو پورے خاندان سے کٹ آف کر دیا۔ اور شروع میں تو نوبت یہاں تک تھی کہ یہ دونوں گھر کے کسی بندے سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور اپنے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ نہ سمینہ کی دعوت میں کوئی آتا تھا بلال کی امی کے علاوہ، اور نہ ہی ان کی ویڈیو میں کوئی آتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مومنہ کے بھائی گلریز کے نکاح میں بھی نہیں گئے، جو کہ 17 دسمبر کو سمینہ کی بہن کی شادی کے کافی دن بعد ہوا تھا، جہاں پورا خاندان جمع تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گلریز مومنہ کا بھائی ہونے کے علاوہ بلال کا فرسٹ کزن اور اس کے ماموں کا بیٹا تھا، لیکن بلال نے ڈٹائی کا ثبوت دیتے ہوئے پورے خاندان سے کٹ آف کیا ہوا تھا اور اپنے کزن کے نکاح میں بھی نہیں گیا۔ سمینہ اور بلال نے خود کو اتنا الگ کر لیا تھا کہ کھانا نیچے سے لا کر اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، اور بلال بھی ہر وقت اپنے ہی کمرے میں پایا جاتا تھا۔ نہ ہی مومنہ، علی، عائشہ اور مریم ان کے ولاگ میں نظر آتے تھے اور نہ ہی ان کے ولاگ میں یہ لوگ نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ کئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلال کی گاڑی گھر پہ ہوتی تھی اور عائشہ، مریم یا مومنہ اوبر کرا کے باہر آتی جاتی تھی، تو پھر کیا فائدہ ایسی گھر پہ کھڑی گاڑی کا جو کہ بہنوں کے کام ہی نہ آ سکے۔ لیکن پھر جب لوگوں نے سمینہ اور بلال کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تو سمینہ نے گراؤنڈ سیٹ کرنی شروع کر دی، مریم اور مومنہ سے بات چیت بحال کرنی شروع کر دی اور مومنہ کے بھائی کی شادی پر بھی جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ لوگ لوگوں کی نظروں میں مزید برے نہ بنے۔ اس کے بعد انہوں نے بلال کی امی کو ساتھ لے کر عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے گیم آتی ہے سمینہ کے ہاتھ میں۔ یہاں پر بھی سب نے آمنہ اور عائشہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پہلے سمینہ نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے۔ اب ہر کوئی مریم اور مومنہ جیسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً بات کو بھول جائیں۔ کسی کے ساتھ اگر برا ہوا ہو تو لوگ اس پر ریاکٹ کرتے ہی ہیں۔ عمرے سے واپس آنے کے بعد بلال اور سمینہ نے آمنہ اور عائشہ کے ساتھ تعلقات پھر بھی بحال کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ ان کی ہر دعوت کو ٹھکراتے رہے اور کسی بھی فیملی ایونٹ میں شامل نہیں ہوتے تھے تاکہ لوگ آمنہ کو مزید برا بھلا کہیں کہ آمنہ نے ہی ان کو نہیں بلایا۔ شروع میں تو آمنہ صفائیاں دیتی رہی کہ سمینہ بلال بزی تھے اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن پھر آخرکار آمنہ کی امی نے آمنہ کی دعوت افطار پہ کہہ ہی دیا کہ آمنہ نے سب کو بلایا تھا، بلال اور سمینہ خود ہی نہیں آئے۔ اس کا جواب سمینہ نے اپنی انسٹا سٹوری میں یہ دیا کہ مومنہ نے جب زیان کی برتھ ڈے پہ بلایا تو بہت عزت سے بلایا تھا اس لیے وہ گئے، یعنی سمینہ ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آمنہ ان کو اپنی دعوتوں میں عزت سے نہیں بلاتی اس لیے وہ اس کی دعوت پہ نہیں جاتے۔ اور بلال کا حال چیک کریں، اپنے گھر میں اس کا ہمیشہ منہ بنا ہوتا ہے اور سسرال جا کے جو ویڈیوز بناتا ہے اس میں اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں میں یہ کلیئر کرتی چلوں کہ سسرال میں اس کے ہنسنے اور خوش دلی سے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سسرال میں بھی جا کر خوش رہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ اپنے گھر میں کسی سے بات نہ کریں اور منہ بنائے رکھیں اور سسرال جاتے ہی آپ کا موڈ ایک دم چینج ہو جائے۔ اس کے بعد جیسے ہی رمضان شروع ہوئے، سمینہ نے ویڈیو کے کنٹینٹ کے لیے ایک سحری اور ایک افطاری بنائی، اور اس کے بعد سمینہ کے ڈرامے شروع ہو گئے کہ اس کا پاؤں
खराब हो गया अकेले सहरी बना के, और अब वो नीचे नहीं जा सकती। जबकि समीना रमजान से पहले भी कुछ नहीं बनाती थी, वरना बिलाल ने जरूर कैमरा लेके सामने आ जाना था। और तो और समीना बिलाल ने यहाँ पे बस नहीं किया, बकायदा एक वीडियो बनाई जिसमें समीना मोमना को कह रही थी कि अब वो सहरी और अफ्तारी नहीं बना सकती, और मोमना को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे मोमना जबरदस्ती पाँव खराब होने के बावजूद उसको अफ्तारी और सहरी बनाने पर मजबूर करती हो। समीना इतनी चालाक है कि सब कुछ उसे बेड पे बैठे बैठे मिल रहा था, फिर भी बिलाल को कह रही थी कि मुझे अम्मी को घर छोड़ें, वो मुझे संभाल लेंगी। अपनी रिपेयर ठीक करने के चक्कर में समीना मोमना को यूज कर रही थी, और मोमना को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी रिपेयर खराब हो रही है। समीना ने बिलाल की आंखों पे इस कदर पट्टी बांधी हुई है कि उसने अपनी माँ जैसी बहनों से बातचीत बंद की हुई है, जो बहनें हमेशा यही कहती नजर आई कि बिलाल हमारे बच्चों जैसा है। चलो आयशा का फिर भी समझ में आ सकता है कि उसकी आदत थोड़ी मुख्तलिफ है, मगर आमना तो हर किसी के बेबी रिवील, बेबी शावर, बर्थडे अरेंजमेंट्स करने में आगे आगे रही है, और उस पर उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और आजकल समीना मैडम अपने किसी काम से जर्मनी गई हुई है, और वही समीना जो पाकिस्तान में ऊपर से नीचे नहीं आती थी कि पाँव में दर्द है, जर्मनी में पैदल चलते हुए उसके पाँव का दर्द एकदम ठीक हो गया। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।